محض اندازے اور قیاس پر کوئی بات یقینی طور پر مت کہو۔ ایسا کرنے سے انسان غلط فہمی، نفرت اور جھوٹ پھیلانے کا باعث بنتا ہے۔ اچھی کتاب اچھا راستہ دکھاتی ہے۔ تین چیزیں انسان کو تباہ کر دیتی ہیں: حرص، حسد اور غم۔ بڑے گھروں میں عموماً چھوٹے اور چھوٹے گھروں میں بڑے لوگ رہتے ہیں۔ جب لوگوں سے بات کرو تو زبان کی حفاظت کرو۔ حصول علم کے لیے دل جمعی درکار ہے۔ نیکی اس کے نصیب میں آئی جس نے اپنی خواہشات کو چھوڑا، اور محروم وہی ہے جس نے دنیا کے مقابلے میں آخرت سے منہ موڑا۔ عمل کے بغیر جنت کی خواہش بھی گناہ ہے۔ زندگی کی مصیبتیں کم کرنا چاہتے ہو تو گناہ نہ کرو۔ مسلسل عبادت سے مقام کشف و مشاہدہ ملتا ہے۔ گناہ انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اگر دل کی صفائی چاہتے ہو تو دنیا سے آنکھ بند کر لو۔ زمانہ کتابوں سے بہتر معلم ہے۔ زبان کی حفاظت بہترین فضیلت ہے۔ بد خلق وہ ہے جسے غصے کی حالت میں اپنے نفس پر قابو نہ رہے۔ اس سے بہتر اور کوئی ذریعہ نجات نہیں ہو سکتا کہ انسان صداقت کی خاطر شہید کی موت مر جائے۔ دوسروں کے مال کی حرص نہ کرنا سخاوت ہے۔ دنیا کا کوئی بھی سرکش جانور تمہارے نفس سے زیادہ سخت لگام کے لائق نہیں ہے۔ قسمت پر راضی ہو جاؤ، غنی ہو جاؤ گے۔ جس کی توبہ عمل کے مطابق ہو وہ توبہ مقبول ہے۔ اللہ کے ایمان کے ساتھ صبر فتح مندی کا باعث ہے۔ جو شخص خدا کی بخشی ہوئی دولت میں سے خدا کے بندوں کا حق نہیں نکالتا، اس کا مال ناپاک ہے، اور مال کے ساتھ اس کا نفس بھی ناپاک ہے۔ اچھی عادت، اچھا برتاؤ اللہ تعالیٰ کے غصے کو دور کرتا ہے۔ عقل سے بہتر اور کوئی ساتھی نہیں۔ لباس اس قسم کا پہننا چاہیے جس کو عوام اور جاہل دیکھ کر حسد نہ کریں اور اعلیٰ طبقے والے حقیر نہ سمجھیں۔ درویشی پردہ پوشی کا نام ہے۔ توبہ کرنا آسان ہے لیکن گناہ چھوڑنا مشکل ہے۔ ذلیل وہی ہے جو بخیل ہے۔ سمندر کی گہرائیوں میں غوطہ خوری کرنے والا ہی موتی پانے کی امید رکھ سکتا ہے۔ تصوف دنیا کی دشمنی اور خدا کی دوستی ہے۔ جس فقیر نے دل سے دنیا سے کنارہ کشی کر لی، اس کی ذرہ برابر نیکی اللہ کے ہاں بہت قدر و قیمت والی ہے۔ زاہد وہ ہے جو کچھ نہ پائے تو بھی خوش رہے اور اپنی کوشش نہ چھوڑے، اور عمر بھر اللہ کے ہر برتاؤ سے راضی رہے۔ جو اللہ والوں سے بدظن ہوتا ہے وہ قہر الہی کا نشانہ بنتا ہے۔ دنیا کا لالچ نا مرادی ہے۔ بے ادبی سے آدمی مردود ہو جاتا ہے۔ اللہ کا راستہ اس کی توفیق سے ملتا ہے۔ اصل علم وہ ہے جو عمل پر آمادہ کرے۔ بغیر عقیدے کی درستی کے کوئی عبادت فائدہ نہیں پہنچاتی۔ آزاد وہ ہے جسے طمع غلام نہ بنا لے۔ بہترین انسان وہ ہے جو عروج کے زمانے میں خدا کا شکر گزار ہو اور زوال کے وقت صبر اختیار کرے۔ تم جسے کرامت کہتے ہو اس کا دوسرا نام خودی ہے۔ وہی دل حکمت و دانش کا مخزن بن سکتا ہے جو دنیا کی محبت سے خالی ہو۔ جس کام میں نفسانی غرض آ جائے اس کام سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ جس کام کو پورا کرنے کی طاقت نہ ہو اس کو اپنے ذمے نہ لو۔ اس کا حال کیسا ہوگا جس کی عمر گھٹ رہی ہو اور گناہ اس کے بڑھ رہے ہوں۔
ایمان کے بعد آدمی کو سب سے بڑی دولت تکلیفوں پر صبر کی عطا کی گئی ہے۔ جو اپنی موت کو زیادہ یاد رکھتا ہے وہ ہر نیک کام اختیار کرتا ہے۔ اکثر لوگ بہت علم رکھتے ہیں مگر تھوڑے یقین کے محتاج ہوتے ہیں۔ دنیا میں آنا آسان ہے لیکن چھٹکارا پانا مشکل۔ خدا اور بندے کے درمیان توکل ایک راز ہے، پس ضروری ہے خدا کے سوا اور کوئی اس راز سے واقف نہ ہو۔ محبت تعلیم و تربیت سے نہیں بلکہ عطائے حق سے حاصل ہوتی ہے۔ جس نے اپنے آپ کو پسند کیا برباد ہوا۔ مردہ دل اور آرام طلب نہ بنو۔ جو عالم زاہد نہ ہو وہ دنیا والوں پر عذاب ہے۔ بد خلقی سے لقمہ حرام کی طرح پرہیز کرو۔ انسان کی زبان دل کی ترجمان اور چہرہ دل کا آئینہ ہے۔ بد خلقی سے لقمہ حرام کی طرح پرہیز کرو۔ رات دن میں صرف ایک بار کھانا صدیقوں کا شیوا ہے۔